السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کمالوی نیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ نئے آنے والے تمام تر ویورز سے میری درخواست ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی موصول ہو سکے۔ ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ایسا مانا جاتا تھا کہ لیڈر صاحب شاید اب دوسری دنیا کے سفر کے لیے ہسپتال پہنچ گئے ہیں۔ ہسپتال نہ ہوا بلکہ ایئرپورٹ ہوا، جہاں سے دوسری دنیا کی فلائٹ پکڑنے کے لیے لیڈر صاحب پہنچ چکے ہیں۔ باضابطہ ایک نیا وارڈ VIP مریضوں کے لیے بنایا گیا، مگر واہ میرے سیاستدان، اب دنیا نے تہیہ کر رکھا ہوا ہے کہ ہسپتال پہنچنے سے قبل فلائٹ ضرور لینی ہے۔ وہ علاج کے لیے سیدھے سنگاپور یا مغربی ممالک میں خاص طور پر امریکہ کا رخ کرتے ہیں۔ خود تو بیرون ملک جا کر علاج کرواتے ہیں، مگر پارلیمنٹ میں اپنے ملک میں بہتر علاج و معالجے کی تعریفیں کرتے تھکتے نہیں۔ سیاستدان اپنے علاج کے لیے باہر کیوں جانا چاہتے ہیں؟ انہیں اپنے ملک کے اداروں پر اعتماد کیوں نہیں ہے؟ کسی سیاستدان کو چھینک ہی آ جائے تو وہ فلائٹ کا ٹکٹ کٹوا کر باہر علاج کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ سیاستدانوں سے اس تضاد کی بابت معلوم کرتے ہیں تو وہ میڈیا کو اس کا قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ پاکستان میں ارکان پارلیمان کا بیرون ملک مہنگا علاج ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی ملکی ہسپتال میں داخل ہوتے ہی میڈیا ان کی بیماری کی تشہیر کر دیتا ہے۔ ستم زری تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی ویب سائٹ ہی مشتہر کرتی ہے کہ کون سا ممبر پارلیمنٹ اس وقت ہسپتال میں زیر علاج ہے اور کیوں کارروائی سے غیر حاضر ہے۔ بیماری کو مشتہر کرنا کسی وقت ہمدردی تو بٹورتا ہے، مگر بسا اوقات انتخابات میں جب ٹکٹ دینے کا مرحلہ آتا ہے، اعلیٰ لیڈران ممبر پارلیمنٹ کی صحت کو بھی ایک معیار بناتے ہیں، کیونکہ الیکشن مہم چلانا ایک تکلیف دہ اور سخت محنت کا کام ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ عوامی شخصیت کی زندگی آسمان پر اڑتی ہوئی پتنگ کی طرح ہوتی ہے، جس کی ڈور عوام اور اس کے پارٹی کے کارکنوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ پارٹی کارکنان اس پتنگ کے سہارے اپنے کیریئر کو بھی محفوظ بناتے ہیں۔ اگر وہ زیادہ بیمار ہیں تو پارٹی کارکنان اپنے کیریئر کی خاطر کسی دوسرے لیڈر کا ہاتھ تھام لیتے ہیں۔ ایک سیاستدان کو ہمیشہ یہ خوف بھی لاحق رہتا ہے کہ ملک میں علاج کے نام پر ان کی ذاتی زندگی سڑکوں پر نہ آ جائے۔ میڈیا تو اخباروں میں اس کا ذکر ایسے کرے گا جیسے اس نے اوپر جانے کا ٹکٹ کٹوا ہی دیا ہے۔ اس کے جانشین، کارکردگی، میراث اور شخصیت کے بارے میں گفتگو ہوگی، یعنی جیسے میڈیا اس کے مرنے کی ریہرسل کر رہا ہوتا ہے۔ تجزیہ کار بلال سبزواری کا کہنا ہے کہ عوامی زندگی سیاستدانوں کو دولت اور شہرت عطا تو کرتی ہے، مگر اس کے ساتھ ان میں عدم تحفظ بھی پیدا ہوتا ہے۔ دولت تو دائمی رہتی ہے، مگر شہرت اور عوامی حمایت ایک پتنگ کی طرح ہوتی ہے جو کسی بھی وقت نیچے آ سکتی ہے۔ آج سے 20 سال قبل کے کتنے فعال سیاستدانوں کے نام آج کل ہم جانتے ہیں یا وہ میڈیا کی زینت بنتے ہیں۔ شہرت تو آنی جانی ہے، مگر جب میڈیا ہسپتال میں علاج و معالجہ کرنے والے لیڈر کو شہرت دیتا ہے تو وہ اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ سنگاپور یا مغربی ممالک کا رخ کر کے اس طرح اپنی بیماری اور علاج و معالجے کو خفیہ رکھ کر اپنے سیاسی کیریئر کو کسی طرح دوام بخشتے ہیں۔ لیکن یہ فقط میری ذاتی رائے ہے۔ آپ بھی بتائیں کہ آخر اپنے ملک میں بین الاقوامی معیار کے علاج و معالجے کی سہولیات ہونے کے باوجود لیڈران کیوں باہر کا رخ کرتے ہیں؟
ناظرین، مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔